خوشی اور غم کیا یہ انسان کے بس میں ہے؟ بعض لوگوں کو میں نے یہ بات کرتے سنا ہے کہ خوشی اور غم انسان خود سے طے کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ انسان اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کو اچھا ملتا ہے، یعنی خوشی ملتی ہے، اگر برے اعمال کرتا ہے تو اس کو غم ملتا ہے۔ تو تھوڑا سا اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو کیا ہمارے نبی اکرام علیہ السلام نے ان کی زندگی میں بے شمار غم آئے تو معاذ اللہ نعوذ باللہ، تو کیا انہوں نے غلط کیا تھا؟ نہیں، خوشی اور غم یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ خوشی اور غم کے اوپر مبنی ایک سٹوری آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ یہ سٹوری سنیں گے تو آپ کی زندگی میں بہت سے جو پہلو ہیں وہ درست ہو جائیں گے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام امیہ تھا۔ یہ بہت امیر کبیر بادشاہ تھا اور یہ مال و دولت پہ اتنا غرور اور اتنا تکبر رکھتا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ ہمیشہ ایک اپنے اس وقت کا امام تھا جو مسجد میں بیان کیا کرتا تھا، تقاریر کیا کرتا تھا، تو یہ بیس بدل کر چھپ کر اس کی باتیں سنا کرتا تھا کہ کہیں یہ عوام کو میرے خلاف بھڑکاتا تو نہیں ہے۔ تو ایک دن بنو امیہ کا یہ اس کی تقریر چھپ کے سن رہا تھا، تو وہ مولوی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ خوشی اور غم یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اگر اللہ کی طرف سے خوشی آئے تو اسے غم میں کوئی نہیں بدل سکتا، اور اگر غم آنا چاہے تو اسے خوشی میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں تبدیل کر سکتا۔ اب وہ یہ بات سن کر واپس اپنے محل میں آیا اور اس نے کہا کہ خوشی اور غم اللہ کی طرف سے آتے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کا دن میں خوشی سے گزاروں گا، میں دیکھتا ہوں کہ مجھے غم کیسے آتا ہے۔ آج بالکل جو مجھے ایک کمرے میں نے رہنا ہے، بند رہنا ہے، مجھے کسی قسم کی کوئی خبر نہ سنائی جائے، میرے ساتھ کوئی ملاقات کو نہ آئے، میں نے بالکل تنہا آج کا پورا دن گزارنا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آج مجھے غم کیسے ملتا ہے۔ اب وہ اپنے کمرے میں سیپریٹ ہو کے بند ہو گیا۔ اس کی ایک محبوبہ تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا، جس کا نام حبابہ تھا۔ حبابہ اتنی خوبصورت تھی، بنو امیہ جب اس کو دیکھتا تو کافی دیر دیکھتا ہی رہتا۔ بنو امیہ زیادہ تر وقت حبابہ کے ساتھ گزارتا تھا۔ وہ اپنے سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ محبت وہ حبابہ سے کرتا تھا۔ حبابہ کے ساتھ وہ کمرے میں لیٹا ہوا تھا، اور وہ لیٹا ہوا تھا اور حبابہ کا سر اس کی گود میں تھا۔ تو وہ ایک ایک دانہ انگور کا توڑ کر حبابہ کے منہ میں ڈالتا، حبابہ اسے چباتی اور حلق سے نیچے اترتا، اور وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا گلے سے نیچے اترتے باقاعدہ محسوس ہوتا۔ وہ دیکھتا اور کہتا کہ تم کتنی خوبصورت ہو، میں نے اپنی زندگی میں تم سے زیادہ خوبصورت عورت نہیں دیکھی، مجھے تم بے حد پیاری ہو، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تم ہو۔ اب وہ انگور ڈال رہا تھا، وہ کھا رہی تھی، کرتے کرتے ایسا ہوا کہ جو انگور کا دانہ ہے وہ غذا کی نالی کے بجائے سانس کی نالی میں چلا گیا۔ اللہ رب العزت نے دو سوراخ بنائے ہیں گلے میں، ایک میں غذا جاتی ہے اور ایک سے سانس آتی جاتی ہے، اور جب بندہ کھانا کھاتا ہے، چباتا ہے، تو غذا کی نالی پہ پردہ آ جاتا ہے، سانس کی نالی کے اوپر پردہ آ جاتا ہے، اور غذا کی نالی سے ہم جو کھاتے ہیں وہ اندر جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا نظام ہے۔ اگر کسی وجہ سے اللہ اس پردے کو سانس کی نالی پہ نہ کرے تو انسان اپنے ہی کھائے نوالے سے مر سکتا ہے، کیونکہ جو کھا رہا ہے وہ اگر سانس کی نالی میں چلا گیا تو انسان ایک دم سے، جسے کہتے ہیں نا، اس کی موت ہو جائے۔ اب وہ اس کے منہ میں انگور ڈال رہا تھا، وہ چبا رہی تھی، نیچے اتر رہے تھے، وہ دیکھ رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، تو وہ دانہ اس کی سانس والی نالی میں چلا گیا اور اس کی سانس رکی، اس کی ادھر ہی موت ہو گئی۔ جب موت ہو گئی، اس کو اس کی موت سے اتنا گہرا دکھ ملا، اتنا صدمہ لگا کہ اس نے اس کو اٹھایا، اپنے سینے کے ساتھ لگا کے زاروں قطار رونے لگا۔ رو رو کے 3 دن تک اس نے اس کی لاش کو اپنے سینے سے نہیں اتارا، اتنی محبت کرتا تھا۔ آج کل کے لوگ محبت کے دعوے کرتے ہیں نا، کوئی محبت نہیں کر سکتا جتنی بنو امیہ حبابہ سے محبت کرتا تھا بادشاہوں میں۔ یہ ہیر رانجھا، سسی پنو، سونی مہیوال، ان کی محبت کے تذکرے کسی اور طرف ہیں، لیکن جو بنو امیہ تھا، وہ جو حبابہ سے محبت کرتا تھا، اس کی محبت کی حد بہت گہری تھی۔ 3 دن تک اس نے اس کی ڈیڈ باڈی کو سینے سے لگایا، وہ چھوڑ نہیں رہا تھا۔ فوجیں لگی ہوئی ہیں، منتیں کر رہی ہیں کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو چھوڑو، اس کو دفنائیں، نہیں چھوڑ رہا تھا۔ تو پھر
بنو امیہ کا بھائی ہے جو جن حشام بن عبد الملک ہے، وہ آئے، انہوں نے پھر ان کو سمجھایا کہ یہ فوت ہو چکی ہیں، اب ان کی ڈیڈ باڈی سے سمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، تو اب ان کو چھوڑیں۔ تو چھوڑا، پھر انہوں نے اس ڈیڈ باڈی کو گلی سڑی سمجھ لیں، 3 دن میں سمیل چھوڑ گئی تھی، تو دفنایا، اور اس غم میں وہ کچھ مہینوں بعد ہی مر گیا۔ تو غم اور خوشی یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے کہ ایک جگہ پہ میں نے یہ بات سنی ہے ایک شخص کو کرتے ہوئے، خاصا وہ علمدار آدمی ہے، کہ غم اور خوشی انسان خود سے طے کرتا ہے، کردار پہ ہوتا ہے، اس کے اعمال پہ ہوتا ہے۔ اچھے اعمال پہ اگر خوشی کا آنا ہے اور برے اعمال پہ اگر غم کا آنا ہے، تو پھر معاذ اللہ میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے نبی اکرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جتنے بے شمار کم و پیش 1,24,000 انبیاء اکرام گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کو اگر ہم ٹٹولیں، ان کی ہسٹریوں کو اگر ہم پڑھیں، تو ان کی زندگیوں میں بے پناہ بے شمار غم آئے ہیں۔ تو کیا پھر معاذ اللہ وہ ان کا جو اعمال تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، اس لیے غم آئے ہیں؟ میں نے ہمیشہ کہتا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ غم کے بعد تمہاری زندگی میں خوشی آئے گی۔ یہ نہیں کہ پہلے غم آئے گا، غم کا آنا لازمی ہے، غم آئے گا تو اس کے بعد پھر خوشی آئے گی، کیونکہ جب غم کے بعد خوشی آتی ہے تو پھر اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنی روزمرہ روٹین کی زندگی میں بعض اوقات ہم ایسی چیزیں بول رہے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو سیدھا اللہ کے ساتھ ٹکر لینے والی بات ہوتی ہے۔ انسان کو سمجھ نہیں ہوتی، عارضی اس کے پاس تھوڑی سی طاقت ہوتی ہے، تھوڑی سی دولت آ جائے تو وہ فرعون بن بیٹھتا ہے، اس کے لہجے بدل جاتے ہیں، اس کا بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی طاقت کی وجہ سے، دولت کے نشے کی وجہ سے تکبر میں آ جاتا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ جب اللہ چاہے میں جو کھا رہا ہوں نوالا اپنے منہ میں ڈال رہا ہوں، اس کو چبا رہا ہوں، چبانے کے بعد میں اس کو نیچے اتار رہا ہوں، اور جب میں نیچے اتارتا ہوں تو میرے حلق میں 2 سوراخ ہیں، ایک جو سانس والا ہے اور ایک غذا والا ہے۔ ایک پردہ پلٹ کر یہ غذا والا ہے اور یہ سانس والا ہے، یہاں پہ ایک سینٹر میں ایک پردہ ہے، یہ پردہ سانس والی نالی پہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر سیل لگ جاتی ہے، اس کو عارضی طور پہ بند ہو جاتا ہے، تو نوالا اندر جاتا ہے۔ جب بندہ اندر کر لیتا ہے، وہ پردہ ہٹ جاتا ہے تو سانس آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ میرے اللہ رب العزت کے نظام ہے، وہ پردہ نہ اٹھے، سانس کی نالی کے اوپر نہ جائے تو اپنے ہی انسان مر جاتا ہے۔ تو یہ غرور و تکبر کس بات کا ہے؟ آج کی سٹوری یہی تھی، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔